کے آئے تھے, لکڑ لے کے آئے تھے. میں نے صحیح حدیث دکھا دی کہ ایک گھر میں داخل بھی ہو گئے, وہ سب احادیث دکھا دی. اب یہ کہتے ہیں انہوں نے صرف دھمکی دی ہے, وہ سب احادیث دکھا دی. اچھا, یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, یہ بات بڑی عجیب ہے کہ میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احترامی کرنا اشارتاً کنایتاً بھی کفر ہے. یہ کہتا ہے اس کی دلیل آپ پیش کریں. بھائی اللہ کا خوف کرو مولوی صاحب. اب اس پہ میں دلیل پیش کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفر اگر صرف تصریحاً گالی دے دو ہی کفر ہے. اشارہ کنایہ میں جتنی مرضی بے احترامی کرو, یہ کفر نہیں ہے. اس کی میں اس طرف جاتا ہی نہیں بھائی. اصل بات یہ ہے, یہ سب مسلمانوں کو پتہ ہے کہ یہ آپ کی بے چارگی ہے کہ مجھ سے اس مسئلے پہ دلیل مانگ رہے ہیں. وہ اصل لوگوں نے اعلان جنگ کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, وہ کفر ثابت ہو گیا. اب آتے ہیں ایک دوسرے دلیل کی طرف. دوسری دلیل یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ انہوں نے اپنے کتب میں روایت کی ہے کہ عمر نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات اقدس میں, ان کے مرض الموت میں ان سے انہوں نے بے احترامی کیا. یہ بے احترامی یہ ہے کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت دی ہے کہ انہوں نے حجر بولا. حجر بولتے ہیں ہذیان کو, ہذیان بولتے ہیں بے معنی فحش کلام کو, فحش کلام کو بولتے ہیں حجر. یہ کتاب ہے میرے محترم ناظرین البخاری چاپ دار احیاء تراث العربی, ملاحظہ فرمائی یہاں پہ صفحہ نمبر 47 میں حدیث نمبر ہے 114. یہاں پر ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابن عباس نے کہا لما اشتد بالنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجعہ, جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیمار ہو گئے, فرمایا ایتونی بکتاب اکتب لکم کتابا لا تذلوا بعدہ, آ جاؤ میں تمہارے لیے کتاب لکھتا ہوں, ایک وصیت لکھتا ہوں کہ اس کے بعد کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. قال عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلبہ الوجع, عمر نے کہا یہ تو ان کی عقل کو بیٹھے ہیں, ان کا عقل جو ہے مغلوب ہے, بیماری ہے. یہ جو جملہ ہے عبارت اخری ہے اسی سے, ان الرجل لا يحجر سے, اب میں ثابت کروں گا یہ عبارت اخری اسی سے. اور وعندنا کتاب اللہ حسبنا, ہمارے پاس اللہ کا کتاب ہے, ہمیں اس کی حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے, اس کی وصیت کی ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا, ملاحظہ فرمائیے حدیث جابر میں اصل جو کلمہ کفریہ ہے وہ کون سا ملاحظہ فرمائیے, کتاب ہے صحیح بخاری چاپ دار احیاء تراث العربی. ملاحظہ فرمائیے یہاں پہ صفحہ نمبر ہے 542 حدیث نمبر 3053. عبداللہ ابن عباس کہتا ہے یوم الخمیس وما یوم الخمیس, یہ تفخیم تعظیم کے لیے ہوتا ہے کہ مصیبت جمعرات والے دن بہت بڑی مصیبت نازل ہوئی ہے. الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ. اچھا, ثم بکا, پھر عبداللہ ابن عباس رونے لگے حتی خضب دمعہ الحسبہ, اتنے روئے کہ ان کے آنسوؤں سے زمین میں جو کنکر تھے وہ گیلے ہو گئے. اتنے عبداللہ ابن عباس روئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غربت پر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے توہین جو کی گئے صحابہ نے, اتنے روئے وہ. فرمایا کہ اشتد برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجعہ یوم الخمیس, جمعرات والے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیمار تھے, شدید درد تھے ان کے جسم مبارک میں. فقال ایتونی بکتاب اکتب لکم کتابا لا تذلوا بعدہ ابدا, میں ایک ایسے وصیت لکھنا چاہتا ہوں کہ میرے وصیت کے لکھے جانے کے بعد کبھی کوئی گمراہ نہیں ہو جائے گا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى, یہ وحی الہی ہے کہ ایسا کتاب لکھیں گے, ایسی وصیت لکھیں گے, کوئی گمراہ نہیں ہوگا. فتنازعوا ولا ينبغي عند نبی تنازع, صحابہ نے نزاع کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نزاع کرنا جائز نہیں ہے. فقالوا حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ نے کہا, صحابہ میں کہنے والا کون تھا, اس وہی تھا جس نے کہا غلبہ الوجع, جس نے کہا اس نے اپنا عقل کھویا. اس نے کہا یہ کیا ہے, اس نے ہذیان بولا. ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین حدیث جابر, یہ کتاب ہے مسند احمد ابن حنبل چاپ الرسالہ جلد نمبر کون سا, 23, صفحہ نمبر 68, حدیث صحیح. حدیث کیا ہے, جابر نے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا عند موته بصحیفۃ لیکتب فیہا کتابا لا یذلون بعدہ, کہ میں ایسی کتاب لکھوں گا اس کے بعد کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. فخالف علیہ عمر بن الخطاب, عمر بن الخطاب نے مخالفت کی ہے, پیغمبر کی بات کی اور بولا حسبنا کتاب اللہ حتی رفضها, اس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ٹوکر ماری ہے. اچھا میرے محترم ناظرین, اب جو جملہ کفریہ ہے حجرہ, اس کی طرف میں پہلے آتا ہوں. پہلے اس جملے کی طرف کس نے مخالفت کی ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی مخالفت کی ہے اور کہا حسبنا کتاب اللہ.
یہ اس کے کہ یہ کلام مسلمان سے صادر ہو ہی نہیں سکتا. یہ دلیل عدم اسلام کی، عدم ایمان کی ہے. میں دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، کہتے ہیں میں کتاب لکھنا چاہتا ہوں، فرمایا میرے بعد کبھی کوئی گمراہ نہیں ہوگا. یہ کہتا ہے نہیں، ضرورت ہی نہیں ہے. یہ غلبہ الوجہ، عقل کو بیٹھے ہیں، عقل کو بیٹھے ہیں. ہمارے لیے قرآن کافی ہے. ملاحظہ فرمائیے ان کے اپنے علماء کیا فرماتے ہیں جو حدیث کو رد کریں. یہ کتاب ہے ابو حامد غزالی کی، فیصل التفرقہ بین الاسلام و زندقہ. اسلام اور زندقے میں فرق کیا ہے؟ اسلام اور الحاد و زندقے میں فرق کیا ہے؟ ابو حامد غزالی کی کتاب سن 1993 میں چھپی ہے. فرماتے ہیں وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا تَكْفِيرَ فِي الْفُرُوعِ أَصْلًا إِلَّا فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ. کہتے ہیں اصول دین میں تکفیر ہو سکتا ہے، فروع میں تکفیر نہیں ہے. فروع میں اختلافات کی وجہ سے تکفیر نہیں ہو سکتی سوائے ایک مسئلے کے، اور وہ کیا ہے؟ وَهِيَ أَن يُنْكِرَ أَصْلًا دِينِيًّا عُلِمَ مِنَ الرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم بِالتَّوَاتُرِ. مگر یہ کہ ایک ایسی بات ہو کہ انسان کو پتہ ہو، یقین ہو کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اس کو آپ اگر یقین اس کو انکار کریں وہ کفر ہے. اور بھائی جب پیغمبر سامنے کہہ رہا ہے کہ میں کتاب لکھنا چاہتا ہوں، یہ مخالفت کر رہا ہے. دوسرے اگر مخالفت کریں اس کے لیے کفر ہے، عمر کے لیے نہیں ہے. یہ ہمیں سمجھا دیں ذرا. یہ کتاب مفتاح الجنہ فی الاحتجاج بالسنہ، تالیف عبد الرحمن السیوطی. فرماتے ہیں فاعلموا رحمکم اللہ، کہتے ہیں یقین جانو، سمجھ جاؤ اللہ کی رحمت ہو تم پر. من انکر کون الحدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم قولا کان او فعلا بشرطه المعروف فی الاصول حجتا کفر وخرج عن دائرۃ الاسلام. جو بھی شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو انکار کرے، حجت نہ مانے، وہ کافر دائرہ اسلام سے خارج ہے. اور بھائی اللہ زیادہ سمجھدار ہے یا عمر زیادہ سمجھدار ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت پر ہیں، صاحب ہدایت ہیں اللہ کی جانب سے، عمر ہے. جب وہ کہتا میں لکھنا چاہتا ہوں، اس کو کس نے اجازت دی مخالفت کرنے کی؟ اور اس نے یہ کلمہ کیا، اس کے عقل کو بیٹھے غلبہ الوجہ. حسبنا کتاب اللہ، کتاب اللہ ہمارے لیے کافی ہے، سنت کی ضرورت نہیں ہے. فرمایا وحشر مع اليهود والنصارى او من شاء من الفرق الكفرة. کہتا ہے وہ یہودی ہو، نصرانی ہو، مسلمان نہیں ہو سکتا ایسا شخص. امام شافعی سے روایت ہے، اس نے ایک حدیث نقل کی اور کہا یہ حدیث صحیح ہے. کسی نے شافعی سے پوچھا آپ کا بھی یہی نظریہ ہے، آپ کا بھی یہ قول ہے؟ شافعی نے حدیث نقل کی، کہا یہ حدیث صحیح ہے. شافعی سے کسی نے پوچھا آپ کی بھی یہی، آپ بھی اسی بات کو مانتے ہو؟ شافعی نے کہا یا ھذا ارایتنی نصرانیا او ارایتنی خارجا من کنیسہ او رأیت فی وسطی زنارا. شافعی نے کہا تو کیا میں حدیث صحیح نقل کر رہا ہوں؟ اور کہتا آپ کا بھی یہ عقیدہ؟ کیا میں عیسائی ہوں؟ کیا میں یہودی ہوں؟ کیا میں کسی بتکدے سے، بت خانے سے باہر آیا ہوں؟ میں حدیث نقل کرتا ہوں اور تو مجھ سے پوچھتا کہ تیرا بھی یہ عقیدہ؟ یعنی جو حدیث کو نقل کرے اور جو حدیث کو نہ مانے وہ کافر ہے. وأصل هذا الرأي الفاسد أن الزنادقة وطائفة من غلاة الرافضة ذهبوا إلى إنكار الاحتجاج بالسنة والاقتصار على القرآن. کہتا ہے یہ رائے فاسد کہ حدیث کو نہیں مانتے، اس کا اصل کہا ہے زنادقہ میں سے اور روافظ، غلاة روافظ کا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم سنت کو نہیں مانتے، ہم صرف قرآن کو مانتے. واہ واہ سیوطی صاحب بھول گئے، وہ یہ اصل عمر کا قول ہے. آپ تو بھول گئے، اصل میں یہ تو عمر کا حسبنا کتاب اللہ، یہ غلاة رافضہ کا قول نہیں ہے، یہ عمر صاحب کا قول ہے. یہ کتاب الشفاء بتحریف فی حقوق المصطفیٰ للقاضی عیاض الیحسبی، چاپ دار الکتب العلمیات، جلد نمبر 2. ملاحظہ فرمائیں یہاں پر والایمان به صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم هو تصدیق نبوته ورسالته، رسالة الله له وتصديقه في جميع ما جاء به وما قاله، ومطابقة تصديق القلب بذلك شهادة اللسان. ایمان یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کی انسان تصدیق کرے کہ صحیح ہے، ایمان لائے، سر تسلیم خم کرے، دل سے بھی اور زبان سے بھی. جو نہ دل سے مانتا ہے زبان سے انکار بھی کرتا ہے، وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ جی علامہ صاحب بسم اللہ کرو سر، جواب دے. ٹائم ختم ہوگا شیخ. جی جی شیخ صاحب آپ کی باری ہے. مفتی بادان صاحب، مفتی بادان صاحب آپ کی باری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی صاحب بات یہ ہے، اصل میں انہوں نے عبارت جو پیش کیا صحت الروایتو، اگر آپ نے ایسا پیش کیا ہو صحت الروایہ، صحت کے بعد آخر میں آپ نے تا لگایا ہو تو ٹھیک ہے، آپ کی بات صحیح ہے. اگر ایسا عبارت ہو کہ صحت الروایہ تو غلط ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے یہ حدیث پیش کیا کہ مرض الموت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بے احترامی کیا، یہ آپ کا جھوٹ ہے.
یہ آپ کا الزام ہے، یہ آپ کا خباثت ہے، یہ آپ سے نکال رہے۔ اصل میں مسئلہ یہ کہ آپ نے حجر اور اس باتوں سے آپ نے فحش کلامی مراد لیا، یہ بھی غلط بات ہے۔ اگر معنی کی طرف آپ گیا تو انشاءاللہ میرے پاس کشف الظنون بھی پڑا ہے، میرے پاس الصحاح پڑا ہے، میرے پاس مصباح اللغات پڑا ہے، میرے پاس منجد پڑا ہے، انشاءاللہ ان کا حوالہ میں آپ سے یہ ابھی نکالتا ہوں، یہ میرے پاس یہ مکتبہ میں موجود ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو حضرت عمر نے یہ جو کام کیا، یہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ عمر نے کہا کہ ان پر جو وہ درد غالب ہے، اللہ کے بندے اپنے غلط عقیدے کے لیے اور غلط نظریے کے لیے آپ اس طرح استدلال پیش کر دو کہ حدیث میں تحریف کرتے ہو، حدیث میں تحریف مت کرو، اور یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے آپ اس میں تحریف کرتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اس پر درد غالب ہے، اس پہ تکلیف ہے، ان کو تکلیف اور مت دے دو، وہ خود اپنے درد میں جو وہ تکلیف میں پڑا ہے۔ آپ نے جھوٹا معنی کیا، اس کے بعد جو آپ نے معنی کیا، یہ وہ کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو وہ روتے تھے، وہ صحابہ کرام کی توہین کی وجہ سے، اللہ کے بندے وہ صحابہ کرام کی توہین کی وجہ سے نہیں، کہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی وجہ سے اور ان کے بعد فوت ہونے کی وجہ سے وہ غمگین تھے۔ جھوٹ مت بولو، تحریف مت کرو۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ آپ نے کہا کہ وہ انہوں نے بے احترامی کیا۔ جناب اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اس پر درد غالب تھا، اور حضرت عمر کہتے تھے کہ اس پر درد غالب ہے، ان کو تکلیف مت دو، انہوں نے احترام کیا، بے احترامی نہیں۔ بیمار کو لوگ ایسے کہتے ہیں ان کا جو وہ ان کو تکلیف مت دے دو، ان کو جو وہ تکلیف اذیتیں نہ دے دو، چھوڑو ان کی اس حالت پہ۔ عمر نے مخالفت نہیں کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عمر نے یہ کہا کہ حسبنا کتاب اللہ، یہ حسبنا کتاب اللہ، یہ جملہ حضرت عمر نے یہ تو کہہ دیا اپنی زبان سے، یہ تو نہیں کہا کہ میں نے زندگی میں کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں مانی اور میں نے ابھی بھی نہیں مانا۔ انہوں نے کہا کہ ان کو تکلیف مت دے دو، ابھی ہمارے پاس کتاب اللہ ہے، اگر اس طرح ہے تو یہ آپ کی کتاب ہے، یہ دیکھ لو۔ آپ نے کہا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے نہ حدیث، اور اس سے آپ نے غلط رنگ پہ جو استدلال پیش کیا، اور اس سے کہا کہ آپ حدیث سے جو ہے وہ انکار کرتے ہو۔ میں نے جو پہلے حدیث پیش کیا ترمذی شریف کا، بخاری شریف کا، اگر آپ جو ہم کو پیش کرتے وہ کہتے بخاری میں ہے، اور ہم آپ کو پیش کرتے وہ کہتے یہ جھوٹی ہے۔ سند میں کوئی کلام نہیں، صحت میں کوئی کلام نہیں، صرف اور صرف آپ کے عقیدے کے خلاف ہے، آپ کے نظریے کے خلاف ہے، آپ کہتے ہیں یار یہ جھوٹی ہے۔ اور صحیح حدیث کو جھوٹ بولنا یہ بھی صحیح بات نہیں، یہ کفر بن سکتی ہے۔ آپ خود کافر، آپ نے کہا حدیث نہ ماننا تو آپ نے نہیں مانا، تو اس سے آپ خود کافر بنا۔ حضرت عمر و بکر کو کافر کہتے اور مانتے ہو، اس سے آپ خود کافر بن گیا۔ اس پہ جو وہ سوچ کر لو، سمجھ لو۔ اور آپ نے کہا کہ آپ حدیث نہیں مانتی، یہ آپ کی کتابوں میں سے کتاب ہے، یہ اصولی کافی ہے۔ اور یہ جو ہے وہ یا پہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، انہوں نے جھوٹ بولا ہے۔ حضرت عمر نے کہا حسبنا کتاب اللہ، یہ وہی معنی ہے، یہ اشاشی ہے، یہ معنی تمہارے بڑوں نے کیا ہے، یہ تمہارے کابرین نے کیا ہے۔ اگر یہ کفر ہے حضرت عمر کو اس کے وجہ سے آپ کافر مانتے ہو صغرا، تو یہ آپ کے بڑوں میں موجود ہو گیا کبرا، تو آپ کے سب بڑے اور آپ کے سب جو اکابرین ہیں وہ کافر ہے۔ اپنے بڑوں کو کافر ماننے کے لیے تیار ہو، یا اپنا فتویٰ واپس کر، یا اپنے بڑوں کو کافر مانو، اور آپ خود بھی اس سے کافر بنا۔ یا آپ کے بڑوں نے لکھا ہے قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، اور یہ سندن ہے۔ حدثنا محمد بن یحیی عن احمد بن محمد بن عیسیٰ عن علی بن حدید عن مرازم عن ابی عبد الله علیہ السلام قال ان الله تبارك وتعالى انزل في القرآن تبيان لكل شيء حتى والله ما ترك شيئا يحتاج اليه العباد حتى لا يستطيع عبد يقول لو كان هذا انزل في القرآن الا وقد انزله الله فيه۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہر چیز کو بیان کر دیا ہے، یہاں تک کہ جس چیز کا انسان محتاج تھا اس کو اس میں ذکر کر دیا ہے، حتیٰ کہ اب کوئی شخص یہ نہیں کر سکتا کہ وہ کہے کہ کاش اس کا حکم قرآن میں آتا، اللہ نے اس کا حکم بھی ذکر کیا ہے۔ یہ بات تو آپ کے بڑوں نے لکھا ہے۔ اگر یہ کفر ہے تو آپ خود کافر ہے، یہ آپ کا جو بڑا یہ کافر ہے۔ میں کہتا ہوں آپ بھی کافر، اس وجہ سے اپنے آپ کو مت بنانا، اور حضرت عمر کو اس وجہ سے کافر مت بنانا۔ یہ ایک جگہ پہ نہیں،
یہ صفحہ تھا غالباً 152 اور 153 اور 258 صفحہ پہ جو ہے وہ یہاں پہ کہتا ہے کہ جو قرآن میں ہے اس سے تجاوز نہ کرو. یہ بات بھی جھوٹ نہیں. سہل عن السندی ابن ربیع عن ابن ابی عمیر عن حفص اخی مرازم عن المفضل قال سألت ابا الحسن علیہ السلام عن شيء من الصفة فقال لا تجاوز ما في القرآن. جناب مفضل بیان کرتا ہے کہ میں نے حضرت ابو الحسن علیہ السلام سے خدا کے اوصاف کے بارے میں سوال کیا. آپ نے فرمایا جو کچھ قرآن میں اس کے اوصاف ذکر ہوئے اس سے تجاوز نہ کرو. میں کہتا ہوں بھائی صاحب اس سے جو ہے وہ شیخین کو کافر مت بنانا. آپ خود اس سے کافر بن سکتے ہو. اور اگر آپ کہتے کہ احادیث، میں نے پہلی بار بھی آپ کو احادیث پیش کیا تو آپ نے کہا یہ جھوٹی ہے. کوئی دلیل نہیں تھا آپ کے پاس کہ سند پہ کلام کرے. کوئی اور دلیل آپ کے پاس نہیں تھا کہ آپ کہتے تھے کہ یار اس میں یہ وجہ ہے. صرف اور صرف آپ کے عقیدے کے خلاف تھے، اس وجہ سے آپ نے ان کو جو ہے وہ رد کیا ہے. تو اس وجہ سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اسی ٹرن میں یہ جو استدلال کیا ہے، یہ جو استدلال پیش کیا، یہ استدلال آپ کی جھوٹی معنی کی وجہ سے یہ آپ نے مفروضہ بنایا ہے. اور یہ جھوٹا معنی آپ پر جو اللہ کے دربار میں لعنت کا ذریعہ ہوگا. اور اس سے آپ خود کافر بنتے ہو کہ آپ حضرات شیخین جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی کہا ہو، ان جنتی بندوں کو اپنے وجہ سے حدیث میں غلط معنی کر کے اور حدیث میں تحریف کر کے اور حدیث میں جھوٹ بول کر کے آپ نے اسی معنی میں آپ کو خود آپ نے کافر بنایا. یہ تحریف یہودیوں کی صفت ہے. یہ میرے پاس الفوز الکبیر شاہ ولی اللہ صاحب کی کتاب موجود ہے، اس میں یہ بات موجود ہے کہ یہ جو ہے یہ تحریف یہ یہودیوں کی صفت ہے. یہ الفوز الکبیر میں موجود ہے کہ یہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کا کتاب ہے کہ یہ تحریف یہودیوں کا صفت ہے. قسم باللہ آپ نے یہاں پہ تحریف کیا. حضرت عمر نے یہ کہا کہ اس پہ درد ہے، تکلیف ہے اور درد غالب ہے، اور اسی درد غالب کی وجہ سے، اس تکلیف کی وجہ سے ان کو چھوڑو. اس نے اتنا کہا کہ حسبنا کتاب اللہ، ان کو جو ہے تکلیف نہ دو، ہمارے پاس کتاب اللہ وہ میرے لیے کافی ہے. اور اگر آپ اس سے جو ہے وہ کفر کا استدلال کرتے استنباط کرتے ہو تو یہ جو ہے سب سے پہلے یہ آپ کا جو شاشی والا اور اس سے پہلے اس کا جو مصنف ہے کافی اصولی کافی والا یہ کافر بن گیا. میں کہتا ہوں اپنے آپ کو کافر بننے سے بچا کے رکھو اور شیخین کو غلط معنی کی وجہ سے کافر مت بناؤ. اللہ تعالیٰ آپ سے جو قیامت کے دن پوچھے گا یہ لوگ جو آپ کو سن رہے اور یہ جو آپ کو جو تالیاں بجا رہے یہ آپ کے لیے کام نہیں آتے، یہ آپ کو جہنم سے نہیں بچا سکتے. یہ یاد رکھ لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ نظر ڈالو. اگر آپ کسی شخص میں خوبی تلاش کرنے پہ چلے تو آپ کو ان کی اتنی خوبی مل جائے گی کہ آپ کو جو ہے وہ کوئی خرابی میں نظر نہیں آئے گا. اور اگر آپ کسی میں خرابی تلاش کرتے ہو تو آپ کو بہت خرابی ملے گی. لیکن یہ یاد رکھو، ابھی میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، استدلال کے طرز اصول الشاشی والا سے یاد کر کے رکھنا. اصول الشاشی والا نے یہ کہا ہے بزرگ بھائی استدلال کے لیے 4 طرق ہے. اس 4 طرق میں سے آپ کے پاس کوئی دلیل. ہاں ایک بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ یہ جو بے احترامی کرنا کنایتاً یہ کفر ہے. میں نے کہا انہوں نے فساد ختم کرنے کے لیے آپ یہاں پہ جو ہے صغرا آپ نے ایک لے لیا، کبرا اور لے لیا. اس طرح اگر میں ایک صغرا ایک اور جگہ سے لے لو، کبرا اور جگہ سے لے لو، آپ اس سے کافر بن سکتے ہو. میں آپ کو جو حوالے بھی دکھا سکتا ہوں. یہ مرقات جو ہے وہ منطق میں کتاب ہے، اس میں کبھی کبھار آپ ایک کبرا کو دوسری کبرا کی جگہ میں لے کے یہ جو ہے قیاس سے غلط کرنے کی وجہ سے غلط استنباط اور غلط دلیل اور غلط نتیجے جو ہے نکالتے ہو. آپ نے بھی ایسا کیا، یہ غلط استدلال کر کے غلط کبرا اس کے ساتھ آپ نے لگا لیا. اس وجہ سے میں نے آپ کو کہا ٹھیک ہے یہ بات ہو گیا، لیکن آپ نے کسی سے یہ حوالہ پیش کرنا ہے کہ اس وجہ سے وہ کافر بنا. اگر ایسا نہیں تو آپ کا زبانی بات ہے اور یہ جو آپ کی زبانی بات. مفتی صاحب ٹائم ختم ہو گئے. جی حسن اللہ یاری صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزو جب یہ استدلال کرتے ہیں ترمذی کے حدیث سے کہ ابو بکر عمر جنتی ہیں، تو یہ حدیث جب متواتر باتوں کے خلاف جاتا ہے، یعنی حدیث یہ کہتا ہے کہ وہ شخص جو آگ لے کے آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ وہ جنتی ہے، تو لازمی بات ہے وہ حدیث صحیح نہیں ہو سکتی.
ٹھیک ہے نا. حدیث وہ ہے کہ مثلا جن کا ہفتے اعمال ہو گیا وہ جنتی ہیں. کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کے ہفتے اللہ نے خبر دی ہفتے اعمال ہے وہ جنتی ہو سکتا ہے؟ تو ان کی یہ وہ حدیث جھوٹی حدیث جن لوگوں نے اپنی کتابوں میں بھر دی وہ کسی لیے کوئی حجت نہیں ہے. اور بالخصوص میں ان کے لیے حدیث لاتا ہوں ان کی اپنی کتب سے. تو وہ ان حدیث کو تو یہ رد نہیں کر سکتا کہ حدیث ضعیف ہے. کہتے ہیں کہ وہاں پر ابو عمر نے کہا کہ ان پہ درد غالب ہو گیا ہے, ان کو تنگ مت کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر نے تنگ کیا بھائی. وہ پیغمبر نے خود کوئی نہیں کہہ رہا تھا کہ آپ کتاب لکھ دیں, وصیت لکھ دیں. وہ خود کہہ رہے تھے کہ میں کتاب وصیت لکھنا چاہتا ہوں. یہ ان کی اپنے جملے تھے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى, وہ اللہ کی جانب سے کہہ رہے تھے. تنگ ان کو اسی نے کیا جس نے مخالفت کی ان کی. ملاحظہ کریں, آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ آرام دینا چاہ رہے تھے, تو جابر وہاں پہ تھے. جابر پاگل تھے. جابر